ڈاکٹر صاحب ابھی تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو موٹاپا ہے اور ان کا علاج بتا رہے ہیں، لیکن موٹاپے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ چلیں لوگ آپ کے پاس آنے سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ وہ موٹے ہی نہ ہوں؟ حافظ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میرے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کو میں کلینک سے واپس کر دیتا ہوں، بیٹا بیٹی آپ کے لیے اس سرجری کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس زبردست قسم کی نیوٹریشنسٹ ہے اور سائیکالوجسٹ ہے، فزیکل تھراپسٹ ہے. میں ان کے حوالے ان کو کر دیتا ہوں کہ جی آپ لائف سٹائل تبدیل کریں. دیکھیے موٹاپے کی ابتدا اسکول سے ہوتا ہے. بچہ رو رہا ہے چاکلیٹ دے دو، بچہ رو رہا ہے جلیبی دے دو، بچہ رو رہا ہے ہاں جی اس کو کوئی برگر کھلاؤ، جی پیپسی پلاؤ. دیکھو صرف سگریٹ چرس یہ ایڈکشن نہیں ہے، سویٹ سب سے بڑا ایڈکشن ہے. سویٹ کی جو کریونگ ہوتی ہے ہمارے ٹیسٹ برڈ ان کی عادت. آپ جائیں نا تھائی لینڈ جائیں، چائنا جائیں، یہ جو دوسرے ممالک ہے سنٹرل ایشیا وہاں پہ میں گیا ہوں، لوگ اتنی چینی استعمال نہیں کرتے جتنا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان میں بھی چینی بہت کم لوگ لیتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ ہماری کچھ کلچرل چیزیں ہیں. ہماری شادی ہے جی مٹھائی اور حلوہ، کوئی غم ہوئی ہے جی حلوے، اور کوئی جو ہے نا فنکشن ہے اس میں جو ہے نا آخر میں ٹھیک ہے میٹھا کھانا. میرے ایک دوست تھا کھانا کھا رہا تھا، دوسرے نے کہا جی پلیٹ صاف کر لو سنت ہے. اس نے کہا پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، جان بچانا فرض ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میٹھا کھانا سنت تو ہے، پر ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے میٹھے کو کھانے کی طرح کھاتے ہیں. آئس کریم آپ بچے کو لے جاؤ نا پارک پہ، آئس کریم والے کھڑے ہیں وہ او جی لے لو، بچہ رو رہا ہے. دکان پہ لے جاؤ، کہیں پہ جو ہے نا مارکیٹ میں لے جاؤ، ہر جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا ماں کی گود سے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اسکولوں میں جو ہے نا یہ جو چیزیں چل رہی ہے، کوئی نیوٹریشنسٹ نہیں ہے، کوئی اسکریننگ پروگرامز نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر کہ بچوں کی جو ہے نا اس طرح، یہی ہمارے قوم کی مستقبل ہے، یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز، انوائرمنٹل یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اسکول اور ماں کی گود. انوائرمنٹل فیکٹر کے ابھی کرونا آ گیا، سارے جم بند ہو گئے، ریکریشن ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، لوگوں نے اسٹیرائڈ لگوانا شروع کر دیے. اتنے اسٹیرائڈ توبہ توبہ کہ میرے خیال میں یعنی سب سے زیادہ پیسہ اسٹیرائڈ والوں نے کمایا کرونا کے اندر. اچھا کسی کو ویسے بھی کھانسی آئے گی جو لگا دو ورنہ مر جاؤ گے. پھر اوپر سے انزائٹی اور ڈپریشن، یہ بھی موٹاپے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، کسی کی مطلب لاس ہو گئی، کوئی اور مطلب مسائل ان کو آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دوسری بات یہ ہے، میں گیا تھا استنبول پہلی مرتبہ 2012-13 کی بات ہے، تو سارے لوگ پیدل چل رہے تو میں نے پوچھا یار یہ ٹیکسی کیوں نہیں پکڑتے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لوگ پیدل چلتے 10-10 15-15 20-20 کلومیٹر، یہاں پہ سامنے مسجد ہے گاڑی سٹارٹ کر کے جاتے. ایسے ہی ہے جو اپنی تذلیل سمجھتے ہیں کہ میں پیدل کیوں جاؤں. یہ ایک کلچر، ہماری کلچر چیزیں ہے جو ہمیں موٹاپے کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جاتے ہیں. اگلی بات، چینی چاول اور گندم کی روٹی. میں کہتا ہوں چینی چاول گندم کی روٹی بند کر دو، ڈاکٹر مشتاق کا کلینک بند ہو جائے گا. اچھا میری ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں یہاں بیٹھ جاؤں جی. لیکن یہ جو گندم کی روٹی ہے نا، میں مذاق میں بعض اوقات کہتا ہوں، دیکھو علماء کرام کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس سے نکالے گئے تو وہ بھی گندم کی روٹی، وہ گندم کا پودا تھا، کوئی کیا تھا کس چیز کا پودا تھا، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں گندم میں بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہے، بہت زیادہ. اور ہم صبح پراٹھا گندم کی روٹی، دن میں گندم کی روٹی، شام میں گندم کی روٹی. اچھا جس چیز میں جاؤ آپ کو، اور گندم اور گندم سے بنی ہوئی چیزیں، چاول اور چاول سے بنی ہوئی چیزیں. ابھی میں بنگلہ دیش بھی گیا ہوں، بنگلہ دیش میں لوگ چاول لیتے ہیں لیکن وہ ابلے ہوئی، یہاں پہ ماشاء اللہ ڈالڈا گھی ہو رہی. تو یہ سارے موٹاپے کے ذرائع ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان 188 ممالک میں 10ویں نمبر پہ ہے موٹاپے کے اعتبار سے. 188 میں 10ویں نمبر پر ہے. ہاں ہمیں پاکستانی ہم ہی جیتیں گے. اور پھر ظاہر ہے جب موٹاپے میں ہے تو آف کورس بیماریوں میں بھی اسی حساب سے بالکل اسی اعتبار سے. موٹاپا پہلے مالداروں میں تھا، کیونکہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. پہلے لوگ جو ہے نا مطلب غربتی پتہ ٹی بی کی وجہ سے لوگ بڑے علاقے جو ہے نا لوگ جو ہے نا ٹی بی کی وجہ سے مرتے تھے. پھر یہ ہو گیا کہ جو کمزور ہوتے تھے ان کو یوں سے یہ بیمار ہے، جو کمزور ہوتے یہ بیمار ہے، جو تھوڑا موٹا ہوتا تھا وہ کہتے یار یہ صحت مند ہے. اب بہت ایجوکیٹڈ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے انگلش میں، اور موٹے آدمی کو کیا کہتے ہیں ہیلدی.
What is health? Physical, mental, psychological, sexual satisfaction. This is called health. موٹا آدمی جو ٹرک کی طرح جا رہا ہے یہ ہیلتھ نہیں ہے. اگر یہ فلانا وہ جو نہیں ہے ہیلدی, اللہ کے بندے مس نومر کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہ مس نومر ہے. تو یہاں پہ ڈیفینیشن ہی غلط ہو گئی. تو میں یہ ایک شعر دوبارہ سناؤں گا کہ جب سحر ہوئی تو خبر ہوئی کہ ہماری منزل تو غلط تھی. اب لوگوں کو پتہ چلا جی موٹاپا تو خطرناک چیز ہے. اور وہ بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر میں نے جتنا اویئرنیس دیا آپ لوگوں کی وساطت سے, ماشاء اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اس طرح اور بھائیوں کی وساطت سے کسی نے نہیں دی ہے. جی ہاں, ماشاء اللہ زبردست.